السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا للاسلام ومن علینا بالایمان واختارنا لأمة محمد صفوة خلقه واکرم عباده صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ میری محترم ماؤں اور عزیز بچیوں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت میں فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم اور نوح اور ابراہیم کی اولاد کو سارے جہان والوں پر چن لیا ہے۔ حضرت آج جس ہستی کا اور جس شخصیت کا ذکر کروں گی آپ کے سامنے، وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہما ریحانتی من الدنیا۔ بخاری کی حدیث ہے، ہما ریحانتی من الدنیا، یہ دونوں میرے دنیا کے دو پھول ہیں۔ انہی پھولوں کا میں ذکر کروں گی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ صحیح ذکر کرنے کی اور اس کا حق ادا کرنے کی مجھ کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہیں حضرت حسین۔ ہمارے اصلی امام کا نام نامی اسم گرامی حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما ہے، جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے نواسے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے جگر گوشہ تھے۔ آپ محبوب خلائق ہیں، تمام لوگ آپ سے اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے بے حد مانوس تھے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان دونوں صاحبزادوں کے ساتھ بہت ہی زیادہ غایت درجے کی محبت رکھتے تھے۔ آپ کے بچپن کا زمانہ اس خیر القرون میں نہایت آرام و راحت سے گزرا۔ جب آپ 7-8 برس کے تھے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا انتقال ہو گیا تھا۔ بعد میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ کے ساتھ ایسی محبت اور شفقت کی جس کے یہ مستحق تھے۔ آپ کی ذات گرامی فضائل و اخلاق کا مجموعہ تھی۔ ارباب سیر لکھتے ہیں کہ کان الحسین رضی اللہ عنہ کثیر الصلاة والصوم والحج والصدقة وافعال الخیر جمیعها۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ بڑے نمازی، بڑے روزے دار، بڑے حج کرنے والے، صدقہ و خیرات دینے والے اور تمام اعمال حسنہ کو کثرت سے کرنے والے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم اور نوح اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد کو سارے جہان والوں پر چن لیا ہے۔ آج میں حضرت حسین کے بارے میں کچھ معلومات بیان کرنا چاہتی ہوں، بتانا چاہتی ہوں۔ دیکھا گیا ہے کہ لوگ حضرت امیر حمزہ کی شہادت کا جب ذکر سنتے ہیں یا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ذکر سنتے ہیں تو بہت روتے ہیں اور آنسو بہاتے ہیں۔ حسین ابن علی آل ابراہیم کے اندر کون کون ہیں؟ آل ابراہیم کے اندر کن کا شمار ہوتا ہے؟ حسین ابن علی، محمد حسن بن علی، سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، اور حضرت حسین کا تیسرا بھائی سید محسن بن علی، اور حضرت حسین کی بہن سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم، اور آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا، اور سیدنا زین العابدین، سیدنا امام باقر، سیدنا امام جعفر،
امام نقی، امام تقی، امام حسن عسکری، موسیٰ خادم، امام علی رضا، سب کو امام کہا جاتا ہے۔ یہ 12 امام ہیں۔ آل ابراہیم کے اندر یہ 12 امام داخل ہیں۔ ابھی جو پیدا نہیں ہوئے وہ بھی داخل ہیں، اور جو پیدا ہوں گے آل ابراہیم کہلائے جائیں گے۔ یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں۔ لوگوں نے ان کے بارے میں مغالطے پھیلا دیے ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے، ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ آج بہت سے لوگ مشہور کرتے ہیں، مغالطہ پھیلاتے ہیں کہ ہم آل ابراہیم کو، آل محمد کو نہیں مانتے، آل حسین کو نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ آئیے آج میں بتاتی ہوں کہ حسین کو ہم مانتے ہیں یا نہیں۔ میں کہتی ہوں، اور کسی شاعر نے کہا ہے، حسن حسین کی جس دل میں الفت نہ ہوگی، حسن حسین کی جس دل میں الفت نہ ہوگی، سمجھ لو اس کی قسمت میں جنت نہ ہوگی۔ کرے جو اطاعت محمد کی دل سے، کرے جو اطاعت محمد کی دل سے، اسے پیر و مرشد کی حاجت نہ ہوگی۔ بھٹکتا رہا ہے بھٹکتا رہے گا، بھٹکتا رہا ہے بھٹکتا رہے گا، حسن و حسین سے جس کو عقیدت نہ ہوگی۔ جی ہاں، آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے دیکھتے ہیں، شیعہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی دوسرا کلمہ نہیں ہے۔ جو عقیدہ ان کے پاس ہے، وہ کہتے ہیں، لکھتے ہیں کتاب میں کہ لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی دوسرا کلمہ نہیں ہے۔ جو عقیدہ ان کے پاس ہے تو وہ حسین کا عقیدہ نہیں ہے۔ ایسی نماز حسین سے ثابت نہیں جو یہ لوگ پڑھتے ہیں، جو تازیانہ تابوت نکالتے ہیں، تعزیہ نکالتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، اور یہ چیزیں جو ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے ثابت نہیں ہیں۔ گھوڑا نکالتے ہیں، حسین کی قبر کی شیرین نکالتے ہیں، حسن حسین کے نام کی نظر و نیاز کرتے ہیں، تل نکالتے ہیں، قبریں پکی بناتے ہیں۔ حسین سے یہ ساری چیزیں ثابت نہیں ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یہ کرنے کا حکم نہیں دیا۔ علی عسکر کے نام کی سبیلیں بھی نکالتے ہیں، یہ بھی حسین سے ثابت نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ حسین کی عظمت کے خلاف نہیں ہے۔ آئیے اور ہم کو دکھلائیے کہ حضرت حسین نے اپنے والد حضرت علی کے نام کی نظر و نیاز کی تھی، عرس لگایا تھا، ان کے نام کی سبیل نکالی تھی۔ آج میں یہی آپ کو بتانے کی کوشش کروں گی کہ شان حسین کیا ہے، شان حسین بیان کروں گی۔ امام البانی الصحیح میں حدیث لائے ہیں، کہتے ہیں، من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنۃ فلینظر الی الحسین بن علی۔ جو پسند کرتا ہے تم میں سے دنیا میں پسند کرتا ہے کہ جنتی آدمی کو دیکھے، وہ حسین کو دیکھ لے۔ اللہ اکبر۔ حسین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حسین میرا نواسا دنیا میں جنتی آدمی ہے۔ حسین میرا نواسا دنیا میں چلتا پھرتا جنتی آدمی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، حسین منی وانا من حسین، حسین کا اور میرا خون ایک ہے۔ تو میری محترم ماں اور عزیز بہنوں اور پیاری بچیوں، جیسے اور بہت ساری حدیثوں پر ہم عمل کرتے ہیں،
ویسے ہی یہ بھی سنت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، اللہ کے ساتھ پیار کرو۔ اللہ خالق و مالک ہے، اللہ نے تم کو پیدا کیا، اللہ سے پیار کرو، محبت کرو، اور مجھ سے بھی محبت کرو، مجھ سے بھی پیار کرو۔ میں تمہارے اللہ کا محبوب ہوں۔ مجھ سے کیوں پیار کرو؟ اس لیے کہ میں اللہ کا، تمہارے اللہ کا محبوب ہوں، تمہارے خالق کا پیارا ہوں۔ اب آگے الفاظوں پر غور کیجئے۔ فرمایا میرے اہل بیت سے پیار کرو کہ وہ میرے محبوب ہیں۔ حسین سے پیار کرو کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پیار کیا، ان سے محبت کی۔ کوئی کہتا ہے حسین باغی ہے اور کوئی کہتا ہے حسین صحابی نہیں ہے۔ تو یہ بتائیے، جو باغی ہوتا ہے وہ واجب القتل ہوتا ہے، اس کے اوپر قتل کی حد ہوتی ہے۔ جو قتل کر دیا جائے بغاوت کی وجہ سے، اس کو شہید نہیں کہا جاتا، وہ تو جہنم کے اندر جاتا ہے۔ اور حسین تو جنت میں جوانوں کے سردار ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، میرے اور آپ کے پیر و مرشد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، انا تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی، کتاب اللہ و سنتی۔ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ۔ کتاب اللہ و عطرتی، اللہ کی کتاب، اللہ کا قرآن، اللہ کا کلام، اور میری اہل بیت۔ ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید، اور دوسرے آپ نے فرمایا میرے اہل بیت۔ جیسے اللہ کی کتاب کا احترام ضروری ہے، ویسے ہی آپ نے فرمایا میرے اہل بیت کا احترام کرو۔ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ضروری ہے، ویسے ہی حضرت حسین کا احترام کیجیے کہ حسین عطرت محمد میں شامل ہیں، اہل بیت میں شامل ہیں۔ اس وقت تک نماز قبول نہیں ہوگی جب تک نماز میں ہم یہ نہیں کہیں گے۔ ہم سب نماز پڑھتے ہیں نا، تو اس وقت تک نماز قبول نہیں ہوتی جب تک کہ تشہد میں ہم پڑھتے ہیں کیا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حسین ابن علی جو آپ کی نماز میں بھی موجود ہیں، ہماری سب کی نمازوں میں بھی موجود ہیں، جب تک تشہد میں درود شریف نہیں پڑھیں گے اس وقت تک نماز قبول نہیں ہوگی۔ اور حسین ابن علی جو ہیں وہ ہماری نمازوں میں بھی موجود ہیں، جو آل محمد میں شامل ہیں۔ کون ہیں؟ آئیے بتاتی ہوں کون ہیں حسین ابن علی۔ دروازہ کھٹکھٹایا گیا مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم، کہتی جائیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا گیا آپ کے اور میرے پیارے نبی کا۔ حدیث جامع ترمذی میں موجود ہے۔ آپ نے دروازہ کھولا، دیکھا سامنے اسامہ بن زید کھڑے ہیں، میرے محبوب کے بہت پیارے تھے۔ اسامہ بن زید میرے نبی کو بہت ہی پیارے تھے۔ پوچھا کس لیے آئے ہو؟ انہوں نے مقصد بتایا کہ کس لیے آیا ہوں۔ جب مقصد پورا ہو گیا تو اسامہ نے غور کیا کہ میرے نبی نے کمبل کے اندر کچھ چھپایا ہوا ہے اور کمبل کو لپیٹا ہوا ہے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی چادر کے اندر کیا ہے؟ کیا چیز چھپی ہوئی ہے؟ نبی علیہ السلام نے اپنا کمبل کھولا تو دیکھا کہ آپ نے ایک پہلو میں ایک طرف دائیں طرف حسین کو اور بائیں طرف حسن کو اٹھایا ہوا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اسامہ مجھے ان دونوں سے بہت پیار ہے۔ پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور فرمایا اللہ مجھے حسن سے پیار ہے، تو بھی ان سے پیار کر لے۔ اللہ مجھے حسین سے پیار ہے، اللہ جی تو بھی ان سے پیار کر لے۔ آگے کے الفاظ پر ذرا غور کیجیے گا۔ پھر آپ نے فرمایا اے اللہ جو قیامت تک ان دونوں سے پیار کرے گا تو بھی ان سے پیار کرنا۔ اللہ اکبر۔ معلوم ہوا کہ یہ کوئی معمولی ہستیاں نہیں ہیں۔ ابھی حضرت ابو بکر جا چکے،
حضرت عمر بھی جا چکے، عثمان و علی بھی جا چکے، حضرت عمرو بن عاص بیٹھے ہوئے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے سب چلے گئے، حضرت عمرو بن عاص بیٹھے ہیں، سامنے سے حضرت حسین جو ہیں وہ چلے آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا لوگو تمہیں معلوم ہے یہ کون آ رہا ہے؟ جواب دیا گیا حسین آ رہے ہیں یا رسول اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی قسم، اللہ کی زمین پر ان سے بہتر انسان کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے دیکھیے کون ہے حسین ابن علی، جن کے بارے میں اسپیشل حدیث آسمان سے آتی ہے، فرمان آتا ہے، روایت ہے جامع ترمذی کی، حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں میں گیا آپ کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھی، میں مسجد نبوی میں گیا اور آپ کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھی اور پھر میں بیٹھا رہا، آپ نفل پڑھتے رہے، عشاء کی نماز کا جب وقت ہو گیا آپ نے عشاء کی نماز بھی پڑھائی، نماز کے بعد آپ اٹھے اور جانے لگے۔ حذیفہ کہتے ہیں میں بھی آپ کے پیچھے چلنے لگا، آپ نے چلتے چلتے فرمایا، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا آپ نے، چلتے چلتے فرمایا میرے پیچھے کون آ رہا ہے؟ پھر آپ نے خود ہی فرمایا کہ کہیں حذیفہ بن یمان تو نہیں ہے؟ میں نے کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حذیفہ ہوں۔ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تجھ پر رحم کرے اور تیری ماں پر بھی رحم کرے۔ آپ نے حذیفہ اور ان کی ماں کے لیے دعا فرمائی، کہتے ہیں جب آپ نے میرے لیے اور میری ماں کے لیے دعا کی تو میں واپس جانے لگا، آپ نے فرمایا حذیفہ کیوں واپس جا رہے ہو؟ میں نے کہا محبوب جی بس میں اپنے اور اپنی ماں کے لیے دعا کروانے کے لیے آیا تھا، آپ نے دعا فرما دی میں جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا حذیفہ میرا ایک فرمان ہی سنتے چلے جاؤ، ایک حدیث ہی سنتے جاؤ۔ میں نے کہا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور فرمائیے۔ یہ حدیث البانی نے سلسلہ الصحیحہ کے اندر لائے ہیں، یہ حدیث البانی جو ہیں سلسلہ صحیحہ کے اندر لائے ہیں۔ آپ نے فرمایا حذیفہ ابھی آج آسمان سے ایک فرشتہ پہلی بار زمین پہ آیا، پہلے وہ کبھی بھی نہیں آیا۔ فرشتے نے آسمان پہ اللہ سبحانہ و تعالی سے درخواست کی کہ اللہ جی میں زمین پر جانا چاہتا ہوں، تو میرے اللہ نے فرمایا کیوں؟ فرشتے نے کہا یا اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو کہا جا محمد کو سلام بھی کر کے آ اور میرا پیغام بھی لے کر جا اور ان کو میرا پیغام بھی پہنچا دے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آپ کے دونوں نواسے جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ آپ کے دونوں نواسے جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ ہاں یہ دیکھیے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ حسین بن علی کون ہیں۔ آج میں بتاتی ہوں آپ کو کہ حسین بن علی کون ہیں۔ شیخ الالبانی سلسلہ احادیث صحیحہ مجمع الزوائد کے اندر اور لکھتے ہیں اور 4 حدیثوں کے اندر یہ قصہ موجود ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عشاء کی نماز مسجد نبوی میں پڑھا رہے ہیں، حسین ابن علی آ جاتے ہیں، آپ سجدے میں جاتے ہیں، حسین جو ہے آپ کی کمر پر چڑھ جاتے ہیں، جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو کمر پر چڑھ جاتے ہیں حسین، آپ سجدے سے اٹھتے ہیں، اپنے سائٹ میں ان کو بٹھا لیتے ہیں، پھر جب آپ دوسرا سجدہ کرتے ہیں تو حسین جو ہیں وہ پھر آپ کی پیٹھ پر چڑھ جاتے ہیں، آپ آرام سے تسلی سے سجدہ کرتے ہیں اور پھر جب اٹھتے ہیں تو سائٹ میں آپ کو بٹھا لیتے ہیں، آپ اسی طرح اپنی پوری نماز ادا کرتے ہیں اور سلام پھیرنے کے بعد آپ پھر خود حضرت حسین کو اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیتے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں رات کا ٹائم تھا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات بہت ہو چکی ہے، اگر آپ اجازت دے دیں تو میں حسین کو ان کے گھر چھوڑ کر آ جاؤں، حضرت فاطمہ کے پاس لے جاؤں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ لے جاؤ۔ صحابی کہتے ہیں میں نے
حضرت حسین کو گود میں اٹھا لیا اور مسجد سے نکلا تو مسجد میں تو دیوا جل رہا تھا، یعنی روشنی تھی، مسجد میں روشنی تھی، لیکن جب میں باہر آیا تو اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ اتنا اندھیرا ہے، پہاڑی علاقہ ہے، زمین ہموار نہیں ہے، کہیں میں گر نہ جاؤں اور حسین کو چوٹ نہ آ جائے۔ کہتے ہیں بس میرے دل میں یہی خیال آیا تھا کہ ایک دم بجلی چمکی اور پوری گلی جو تھی روشن ہو گئی، اور میں آرام سے حسین کو لے کر، حضرت حسین کو لے کر حضرت فاطمۃ الزہرا کے پاس چھوڑ کر آ گیا۔ دیکھا آپ نے، یہ ہے عظمت حسین کی، حضرت حسین کی، یہ ہے کرامت حضرت حسین بن علی کی۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں قرآن بار بار کہتا ہے، ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ اکبر۔ آئیے دیکھیے کون ہے حسین ابن علی، غور کرتے جائیے۔ جو لوگ کہتے ہیں ہم حسین کو نہیں مانتے، ہم آل رسول کو نہیں مانتے، تو غور کرتے جائیے، اس حدیث پر بھی غور کیجیے۔ یہ حدیث بھی امام البانی سلسلۃ الاحادیث کے اندر لائے ہیں۔ کہتے ہیں میرے نبی مدینے میں اپنے صحابہ کے ساتھ چلے جا رہے تھے، ایک جگہ آپ چلے جا رہے تھے تو آپ کا گزر فاطمہ کے گھر کے پاس سے ہوا۔ حضرت فاطمہ کے پاس، گھر کے پاس سے جب آپ گزرے، اندر سے آپ کو رونے کی آواز آ رہی تھی، رونے کی آواز آئی۔ آپ حضرت فاطمہ کے گھر جاتے ہیں، پوچھتے ہیں فاطمہ بیٹی کون رو رہا ہے؟ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کو تو معلوم ہے مدینے میں پانی کی کتنی قلت ہے، پانی نہیں آ رہا، گھر میں پانی نہیں ہے اور حسن و حسین کو پیاس لگی ہوئی ہے۔ آپ فوراً باہر آئے اور کہا کہ اے میرے صحابیوں، کسی کے گھر میں پانی ہے؟ صحابیوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے کسی کے گھر میں پانی نہیں ہے۔ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر لوٹ کر حضرت فاطمہ کے گھر میں آتے ہیں، کہا فاطمہ حسن کو اور حسین کو میرے پاس لے آؤ۔ آپ لے کر آئیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان حسن کے منہ میں دے دی، اور حسن جو ہیں آپ کی زبان کو چوسنے لگے۔ جب رچ گئے، پیٹ بھر گیا، تو آپ نے ان کو ہٹا کر حسین کے منہ میں اپنی زبان دے دی۔ اب حسین آپ کی زبان کو چوس رہے تھے۔ جب پیاس ختم ہو گئی، آپ نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھی ہٹا دیا۔ یہ وہ حسین ہیں جن کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب پلایا اور لعاب سے ان کی پیاس کو بجھایا۔ ہم ان سے کیوں نہ پیار کریں، کیوں عقیدت نہ کریں؟ آئیے آپ بھی پیار کیجئے، محبت کیجئے، عقیدت رکھیے جیسی کہ رکھنے کا حق ہے۔ فرمایا ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی نے چن لیا ہے۔ کس کو چن لیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے چن لیا ہے۔ آدم اور نوح اور ابراہیم کی اولاد کو سارے جہانوں پر چن لیا ہے، اور حضرت حسین اور حضرت حسن جو ہیں وہ آل نبی سے ہیں۔ آئیے دیکھیے کون ہے حسین ابن علی، وہ حسین جن کی شہادت کا ذکر میں کرنا چاہتی ہوں انشاءاللہ، جن کی شہادت کا ذکر میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا۔ یہ روایت شیخ الالبانی اپنی سلسلہ احادیث صحیحہ میں لاتے ہیں، اور مجمع الزوائد مسند احمد کے حوالے سے امام البانی فرماتے ہیں سند جو ہے یہ صحیح ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں رات کے وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، میں نے دیکھا کہ آپ اپنے بستر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور رو رہے ہیں، آنسو چھم چھم گر رہے ہیں۔ میں نے کہا محبوب جی کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟
کیا کوئی اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے؟ آپ کو کیا پریشانی ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، ابھی ابھی جبریل آئے تھے اور انہوں نے مجھ کو کہا کہ محبوب جی، یہ آپ کے نواسے جن سے آپ اتنی محبت کرتے ہیں، ان کو اتنا چاہتے ہیں، ان کو شہید کر دیا جائے گا، آپ کے اپنے ہی نام نہاد لوگ ان کو شہید کریں گے۔ اتنا سن کر حضرت علی کہتے ہیں کہ میری آنکھوں نے بھی رونا شروع کر دیا۔ نبی بھی رو رہے تھے اور حضرت علی بھی رو رہے تھے۔ کس لیے؟ کہ یہ آنسو جو ہیں رحمت ہیں، اگر بغیر آواز کے رویا جائے تو یہ جائز ہے، رحمت ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے اپنے نواسوں کی شہادت کی خبر سنی تو شہادت سے پہلے آپ نے آنسو بہا لیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں حضرت حمزہ کی شہادت پر جب شہادت کا واقعہ سنتے ہیں تو بہت روتے ہیں۔ دیکھیے حضرت حمزہ جو تھے اکیلے شہید ہوئے، حضرت عمر بھی اکیلے شہید ہوئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی اکیلے شہید ہوئے، لیکن حضرت حسین ابن علی اکیلے شہید نہیں ہوئے۔ آپ کے بیٹے آپ کے ساتھ تھے، آپ کے بھائی آپ کے ساتھ تھے، آپ کے بھتیجے بھی شہید کر دیے گئے۔ ایک ہی وقت میں کربلا کے میدان میں 72 کو شہید کر دیا گیا، پورے خاندان کو شہید کر دیا گیا۔ آج ہمارے گھروں میں اگر ہم دیکھتے ہیں، آج اگر ہمارے گھروں میں 2 جنازے آ جاتے ہیں، کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کہیں 2 وفاتیں ہو گئیں، اگر ہمارے گھروں میں آ جاتے ہیں تو کیا حال ہوتا ہے ہم لوگوں کا اور گھر والوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ یہاں پورا خاندان شہید کر دیا گیا ایک ہی وقت میں۔ کسی کا خاندان جس کے بارے میں یہی خاندان جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ اہل بیت میں سے ہیں، ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ ان کا ذکر، جن کا قرآن مجید کے اندر ذکر آیا، ان کے پورے خاندان کو شہید کر دیا گیا۔ میرے نبی کا پورا گھرانہ ظالموں نے، کوفیوں نے ذبح کر دیا، ظلم کی انتہا کر دی۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم صرف یہ نہ کہیں اور اسی چیز کے اوپر ماتم نہ کریں کہ صرف حسین کو شہید کیا گیا ہے، بلکہ آپ کے پورے خاندان کو شہید کر دیا گیا۔ ان کا تو کوئی نام نہیں لیتا، پورے خاندان کا، بھائی شہید ہوئے، بیٹے شہید ہوئے اور بھتیجے شہید ہوئے، بھانجے شہید ہوئے، تو پورے خاندان کو شہید کر دیا گیا۔ لیکن آج بس حسین کے نام کی مالا جپی جاتی ہے، ان کے نام پر سبیلیں لگائی جاتی ہیں، حضرت حسن حسین کے نام پر سبیلیں لگائی جاتی ہیں، جھنڈیاں، تماشے، میلے لگائے جاتے ہیں، حسین کا گھوڑا بنایا جاتا ہے، لوگوں کو اس کے نیچے سے گزارا جاتا ہے اور پھر حسین کا گھوڑا بنا کر اس سے حاجتیں طلب کی جاتی ہیں۔ حالانکہ میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، یہ کام، یہ سبیلیں لگانا اور یہ ماتم کرنا اور یہ کالے کپڑے پہننا اور یہ گلے گریبان کو پھاڑنا اور چھریوں سے اور ہاتھوں سے، مکوں سے تھپڑ مارنا، حالانکہ یہ ساری باتیں، یہ کام نہ صحابہ نے کیے ہیں نہ تابعین نے کیے ہیں، یہ سب کام کافروں کے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو ارشاد ہے کہ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، ہم میں سے نہیں ہے جو اپنا گریبان پھاڑے، اپنے چہرے پر تماچے مارے یا اپنے گریبان کو پھاڑے یا پھر ماتم کرے اور شور مچائے اور روئے اور پیٹے اور زور زور سے آوازیں لگائے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم میں سے نہیں ہے، یعنی وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول نے ماتم کرنے سے منع کیا ہے۔ اور آج یہ سارے کام محرم کے مہینے میں ہوتے ہیں، کتنا خوشیاں بھی منائی جاتی ہیں اور کھانے بھی پکا کر بانٹے جاتے ہیں، خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ حالانکہ شہادت، کس کی شہادت ہوئی؟ میرے اور آپ کے پیارے لاڈلے چہیتے حسین کو بے دردی سے کوفیوں نے شہید کیا، اور آج مسلمان خوشیاں مناتے ہیں، ان کے نام کی سبیلیں لگاتے ہیں، اور جو بھڑکیلے کپڑے پہن کر
مرد اور عورتیں امام باڑے میں آ کر اختلاط کرتے ہیں اور سینہ کو بھی کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ان بدعات سے بچائے. میری محترمہ اور عزیز بہنوں، خلاصہ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے اور محبوب ہیں، اور جس نے ان سے محبت رکھی اس نے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی، اور جس نے ان سے دشمنی رکھی اس نے اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھی. ان کی محبت ایمان کا ایک جزو ہے. محبت کا مطلب یہی ہے کہ ان کی اتباع اور ان کی تابعداری کی جائے اور ان کے نقش قدم پر چلا جائے. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اہل بیت کی محبت عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.